آگے بتایا جا رہا ہے کہ وراثت کا جو سبب ہے اور اس کی جو اساس ہے، بیس ہے اس کا، وہ افضلیت اور کوئی اور چیز نہیں ہے۔ جیسے کہا جائے کہ بھئی گھر میں ایک عالم ہے، ایک جاہل ہے، ایک طاقتور ہے، ایک کمزور ہے، تو وراثت میں عالم کو زیادہ دے دو اور بہادر کو زیادہ دے دو، کمزور کو کم دے دو، عالم کو زیادہ دے دو، جاہل کو کم دے دو۔ لا لا لا، بتایا گیا کہ ان تقسیم الارث لیس اساس الافضلیہ، افضلیت کی بنیاد پر نہیں ہوتا، بل علی اساس الاقربیہ، جو قریب ہے زیادہ۔ اسی وجہ سے فرمایا گیا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، اقربیت یہ اساس ہے، قریب جو ہوں زیادہ، قریب اس کے بعد پھر قریب، اس کے بعد پھر قریب، تو اقربیت، اور جس کی ذمہ داری زیادہ ہو اس کو زیادہ دیا جائے، جس کی ذمہ داری کم ہو اس کو کم دیا جائے۔ جیسے لڑکی کو لڑکے کا آدھا ہے، لڑکے کو ڈبل دیا جائے اس لیے کہ اس کی ذمہ داری زیادہ ہے، لڑکی کو کم دیا جائے آدھا، یہ فطرت کے عین مطابق ہے جی، اٹ از ناٹ اگینسٹ نیچر، یہ بالکل فطرت کے مطابق ہے، یہ نیچر کے خلاف نہیں ہے۔ اس لیے کہ لڑکی کو خرچہ کہاں کرنا پڑتا ہے؟ بیٹی ہے تو باپ اس کے اوپر خرچ کرتا ہے، شادی ہو گئی تو شوہر اس کے اوپر خرچ کرتا ہے، ماں ہے تو بیٹا اس کے اوپر خرچ کرتا ہے، کہاں اس کو پیسہ کہاں لگانا پڑتا ہے؟ پورا پیسہ اگر چاہے تو جمع کر لے، کہیں خرچ کرنا نہیں پڑتا۔ مسئولیت، پوری ذمہ داری چونکہ لڑکے کے اوپر ہے، لہذا یہ فطرت کے عین مطابق ہے کہ لڑکے کو ڈبل دیا جائے، لہذا فرمایا گیا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، لڑکے کا 2 حصہ، لڑکی کا 1 حصہ۔ 3 لاکھ ہے تو لڑکی کو 1 لاکھ دے دیا جائے اور لڑکے کو 2 lakhs۔ اور عجیب بات ہے، اللہ تعالیٰ نے وراثت کی تقسیم نبی کے اوپر نہیں چھوڑی ہے، اتنا اہم مسئلہ ہے، اللہ نے خود تقسیم فرمائی ہے اور فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، اس سے آگے مت جاؤ، اب اس کو جہیز سے ریپلیس نہیں کر سکتے کہ ہم نے لڑکی کو جہیز دے دیا اب وراثت میں اس کا حصہ نہیں ہے، لا۔ اور اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو وہی سزا ہے جو کافر کی سزا ہے جی۔ یہ اللہ اکبر، تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذلک ومن یعص اللہ ورسولہ ویتعد حدودہ یدخلہ نارا خالدا فیہا، یہ کافر کے لیے آتا ہے کہ وہ ہمیشہ رہے گا، لیکن ایک فرق ہے کہ مومن جب جہنم میں جائے گا تو اس کا جو خلود ہے، اس کی جو ہمیشگی ہے وہ کافر کی ہمیشگی سے الگ ہے، بہت دنوں تک رہے گا جس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے، پھر نکالا جائے گا۔ لہذا کافر کے خلود میں اور مومن کے خلود میں فرق ہے، لیکن کتنی تاکید کی گئی ہے کہ کوئی آدمی وراثت کے تعلق سے کوئی کوتاہی نہ کرے، دے دے۔ ایک بڑی عجیب بات کہی جا رہی ہے کہ کچھ لوگوں کو اللہ کسی کا ولی بنا دیتا ہے، مثلا بچہ چھوٹا ہے، باپ مر گیا ہے، اب چچا یا کوئی اور اس کا ولی ہو جاتا ہے، اس کے مال کی دیکھ ریکھ کرتا ہے۔ اب بچہ یا تو کم عقل ہے، سفیہ جا کر وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي السَّفِيهُ الَّذِي لَا يُحْسِنُ التَّصَرُّفَ فِي مَالِهِ، ایسا بچہ جو اپنے مال میں صحیح تصرف نہ کر سکے، کیوں؟ لِصِغَرٍ فِي سِنِّهِ أَوْ لِقُصُورٍ فِي عَقْلِهِ، یا تو بہت چھوٹا ہے عمر میں یا پھر عقل کم ہے، ناسمجھ ہے۔ تو ایسا بچہ جس کی عقل کم ہو، ابھی رشد کو نہیں پہنچا ہو، پوری عقل نہیں ہوئی ایک، یا پھر وہ بہت چھوٹا ہے، تو چاہے بچہ چھوٹا ہو یا پھر کم عقل ہو، ناسمجھ ہو، جب تک وہ سمجھدار نہ ہو جائے اور جب تک یہ بڑا نہ ہو جائے اس کے مال کی حفاظت کرو، وہ عقل والا ہو جائے اور وہ بڑا ہو جائے تو
ان کا مال انہیں دے دو، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، ان کا مال انہیں دے دو۔ یہ کہا گیا ہے۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالی نے کمزور جو طبقہ ہے اس کی کس قدر رعایت فرمائی ہے، کس قدر رعایت فرمائی ہے۔